شہدائے ملت جعفریہ جتنے اہل ایمان راہ ولایت و محبت جان دا نظرانہ دے کے اس دنیا تو رخصت ہو چکے ہیں، خصوصاً شہدائے ایران، رہبر معظم، تمام دے بلندی درجات اور مغفرت گناہان واسطے سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات المخصوصین والمخصوصات، اللہم اغفر خطیاتہم وسیئاتہم واحشرہم مع النبی الکریم والآئمة المعصومین، اللہم اجعلہم عندک علی العلیین وارحمہم برحمتک یا ارحم الراحمین، صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، صلوات پر اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ برائے حفظ و سلامتی مومنین جہان والدیہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ ناموس دہر حجت ثانی عشر سرکار قائم آل محمد علیہ السلام دے ظہور تعجیل واسطے پوری محبت نام صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ وعلى آله النجباء الشرفاء الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ ثم رحمة الله على أحبابهم وأصحابهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، أما بعد فقد قال الرحمن في كلامه القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية والصلوات۔ اللهم صل على محمد وآل
دعا ہے کریم اللہ سارے مومنین کو آباد و شاد رکھے۔ الہی آمین۔ پوری دنیا انسانیت جتھے بھی محبان اہل بیت بستے اللہ تعالیٰ انہاں دی حفاظت فرمائے، الہی آمین۔ خصوصاً مومنین ایران دی اللہ تعالیٰ محافظت فرمائے۔ الہی آمین۔ تمام استعماری اور سامراجی سازشاں اللہ رب العزت ناکام فرمائے اور اللہ تعالیٰ اہل حق کی نصرت فرمائے، مظلومین دی اللہ رب العزت حمایت و مدد فرمائے، الہی آمین۔ شہدائے اسلام دے اللہ رب العزت درجات یقیناً عالیاً مزید متعالی فرمائے، الہی آمین۔ شہداء دے خانوادیاں خصوصاً رہبر معظم دے خانوادے کو اللہ تعالیٰ الہی آمین۔ صبر و اجر عطا فرمائے۔ میرا خیال ہے آمین سارے شامل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پرچم اسلام ہمیشہ سربلند فرمائے۔ الہی آمین۔ اس وقت جتنے خطرات درپیش ہیں مکتب اسلام دے خلاف اللہ تعالیٰ ان تمام خطرات تو اہل اسلام دی حفاظت فرمائے۔ الہی آمین۔ بڑے ہی حسین، قیمتی اور خوبصورت لمحات ہیں۔ میرا خیال ہے اللہ کی ذات دا اس سے بھی سجدہ شکر ہونا چاہیے کہ اس کریم نے ماہ رمضان نصیب فرمایا، اور اے ایام جڑے ہن گزر رہے لیالی قدر دے دن، سبحان اللہ۔ واہ۔ کوئی بہت بے مثال ساعتن، بڑے بے مثال اوقاتن، سبحان اللہ۔ جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بندہ دسترخوان بچھا کے وقت اناؤنس کرے بھئی آ جاؤ بھئی دسترخوان تیار ہے۔ ایویں اللہ نے ان لمحات وچ رحمت دا دسترخوان بچھا، مغفرت دا دسترخوان بچھا کے اور رب العزت دی طرفوں بلایا جا رہے حل میں مستغفر ہے کوئی معافی منگن والا، حل میں تائب ہے کوئی توبہ کرنے والا۔ برادران میں ڈھیر ساریاں روایات جڑیاں اس دے پس منظر چلیں انہاں دا خلاصہ میں اگر تھوڑے دوستاں کی خدمت وچ عرض کراں تے انج آکھ سکدا کہ او لمحات بندے دے منگن وچ دیر ہے اوندے عطا کرن وچ۔ اللہ تعالیٰ بانیاں نے مجلس دے مرحومین دی مغفرت فرمائے۔ الہی آمین۔ جتنے میرے سامنے تشریف فرما صاحبانی ایمان متوجہ مجلس کی طرف اللہ تعالیٰ سارے دے مرحومین تے رحم فرمائے۔ الہی آمین۔ کریم پروردگار میں عرض کراں کسی اور دروازے چ منگنا نقش تے عیب ہوندا ہے، اللہ دے دربار وچ منگنا سعادت ہے۔ کہ آپ فرمایا منگو تے بار بار منگو تے ہن منگنا چاہیے۔ کریم پروردگار اس شہر دے جتنے مومنین سادات غیر سادات اللہ تعالیٰ جتنے مرحومین ہو چکے اللہ انہوں نے آخرت دے مراحل آسان فرمائے۔ الہی آمین۔ بانیان مجلس دے مشکلات اللہ آسان فرمائے۔ کریم اللہ مومنین دے توفیقات اضافہ فرمائے۔ ماشاءاللہ ہن سارے متوجہ ہو گئے نہیں، صلوات پڑھو تے میں گفتگو شروع اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ میرا دل ہے ایک دفعہ اور بھی خانوادہ اہل بیت تے محبت نال صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ میں سورہ بینہ دی
7 نمبر آیت تلاوت کی تھی. اس سے اللہ رب العزت نے فرمایا جڑے لوگ ایمان لے آئے اور جنہ عمل صالح کیتے اولئک ہم خیر البریہ، ساری مخلوق جو بہتر ہی آلو جڑے صاحبان ایمان ہیں اور اچھے عمل کرن. بڑی خوبصورت اس ضمن حدیث شیعہ سنی مصادر موجود ہے اور راوی بھی ابن عباس، ابو برزہ اسلمی متعدد طرق نال یہ روایت موجود ہے. شیعہ سنی در منصور کے اندر بھی ہے، شواہد التنزیل کے اندر بھی ہے، دیگر شیعہ کتب کے اندر بھی موجود ہے. تھوڑے ہاں ٹھہروے جڑی میں ہوں حدیث پڑھنا سبحان اللہ اس آیت دے ضمن امیر المومنین اس آیت دے نزول امیر المومنین آیت رسول اللہ کے سامنے یہ آیت نازل ہوئی، ادو امیر المومنین داخل ہوئے. سرکار رحمت دو عالم نے یہ آیت یہ وحی سناون دے بعد علی دو ڈٹھا تے فرمایا ہوا انت وشیعتک، جڑے مخلوق وچ سب تو بہتر انو تو اور تیرے شیعہ. تاتی انت وشیعتک یوم القیامت راضیین مرضیین. پچھلے نالوں بھی میں نے اس جملے کا لفظ ڈھیر آئے کہ رسول اللہ فرمایا قیامت والے دن تو تے تیرے شیعہ جدہ میدان معاشر چار سے نسحال چھوسن تو سا اللہ تے راضی ہو سو اللہ تو نعرہ حیدری. خیر البریہ. خیر البریہ کا مطلب ساری مخلوقات جو افضل بہتر برتر. سامعین محترم ایک امیر المومنین کے متعلق یہ روایت حدیث اتنی شہرت پکڑ گئی جتنے بھی چند بندے بیٹھے ہونا تو تو مولا آمین آدم لوگ ایک بین آدم جا خیر البریہ وہ آگے ہے جس نے اللہ نے مخلوقات جو افضل ایک صلوات تا پڑھو حضرت پاک ماشاءاللہ. سامعین محترم حضرت سلیمان محمدی تو روایت ہے. سلیمان دن میں رسول اللہ دے دائیں طرف حضرت دے محضر موجود جو میرے مولا علی آئے. مولا امیر المومنین رسول اللہ نے لٹھا اور فرمایا ھذا وحزبہ المفلحون. فرمایا میں ما ینطق عن الہوی مصداق نبی پیادام اے بھی کامیاب ہے تیندہ گروہ بھی کامیاب. علی بھی کامیاب، علی دے منن والے بھی. کچھ ایسا بھی تھوڑی جائی غفلت کی تھی بھئی ایسا وہ حدیث متعارف نہیں کرائیں لیکن دسنا چاہیے لوگوں یہ شیعہ دا لفظ آوے نا تک ساڑھے اپنے شیعہ بعض اوقات سے پیچھے چکتے. شیعہ دا لفظ اتنا مقدس لفظ ہے. قرآن کہ اللہ نے اپنے خلیل واسطے استعمال فرمایا، رسول نے علی دے محبہ واسطے یہ لفظ شیعہ بڑا مقدس لفظ ہے. اور سامعین محترم کامیابی آخرت دی امیر المومنین اور امیر المومنین دے شیعہ واسطے میں ان حدیث پڑھنی چاہ رہا ہوں. ظاہر میں تو مکتب اہل بیت دا چھوٹا جہا طالب علم ماہ رمضان میسر آوے تو ساڑھے جہے طالب علم تھوڑا جہا اور توفیقات ود ویندیاں نہیں آگے بھی جدو دن رات دے مجلساں دے بجے ظاہر ہے وہ سفران دے مسائل سے ماہ رمضان آوے سکون اطمینان مت نئی کتب نئے مطالعہ دا اللہ تعالیٰ موفق فرمائے. میں جلی حدیث پڑھی ہے میں جناب میں کئی دفعہ پڑھی ہے اپنے دوستان سنائی تو سائیں تو میرے دوست ہو سکتا
یہ ہدیہ ہے گفٹ تھوڑی خدمت بھی میں ضرور پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار رحمت دو عالم نے فرمایا حب علی حسنا لا تضر معها سیئا، علی دی محبت ایسی نیکی ہے اے نیکی ہوئے تبت کوئی گناہ انسان کو تکلیف نہیں پہنچا۔ محبت علی اگر ہوئے لا تضر معها سیئا، پھر کوئی سیئا کوئی گناہ اس نو محب علی نو ضرر کوئی سوء استفادہ نہ کرے۔ میں تھائیں اگلا جملہ بھی آخنا چاہتا ہوں، میں جو کچھ سمجھے رسول آخنا چاہتے ہیں جدہ بندے دے قلب وچ علی دی محبت آوے برائی اس بندے دے قریب آ ہی کیوں جی؟ برائی نام ہے نا بھائی جان، علی دی مخالفت گناہ نام ہی امیر المومنین دی مخالفت ہے، جدہ محبت ہو سی تو بندہ مولا دی مخالفت تو نہیں نہ کر سکتا، جدہ مخالفت نہ کرے سی بات کوئی گناہ اس کو ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن اگلا جملہ بھی رسول اللہ فرمائے وَبُغْضُهُ السَّيِّئَةُ لا تنفع معها حسنا، علی نال بغض کرنا وہ برائی ہے، وہ گناہ ہے، کوئی نیکی وال بندے کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ ایدی بات بشک نماز پڑھی رکھے، بشک روزے رکھی رکھے، ایدی بات بہانے مسلح کھاتی رکھے، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ بسم اللہ تو بندے جتنے بیٹھے ہو میرے واسطے تو سمجھ لے سنا آباد رہو، شاد رہو، سلامت رہو۔ امیر المومنین دی اہل بیت دی محبت سبحان اللہ بڑا سرمائے افتخار ہے کہ شاید نہ سمجھ آوے، مرن تو بعد پتہ لگ سی 14 دی محبت دا نتیجہ کیا۔ حب آل محمد یومن، حضرت عبداللہ ابن مسعود تو روایت ابن مسعود راوی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب آل محمد یومن خیر من عبادت سنت، اہل بیت نال ایک دن دی محبت سال دی عبادت۔ اور میرے سامنے سارے مولا دی محبت نال سرشار لوگ تشریف فرمان، سید الانبیاء فرمایا اہل بیت نال ایک دن دی محبت سال دی عبادت تو افضل ہے۔ وَمَن مَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، ابن مسعود جڑا میری آل دی محبت تے مرسی میں رسول پہ آنا وہ جنت اچ داخل ہے، جنت دے داخل ہون دا ذریعہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے۔ ایک باری سونی صلوات بھی اہل بیت اللہم صلی علی محمد اللہ اکبر۔ ابن عباس علیہ عبداللہ ابن عباس نظر رسول اللہ علیہ امام الانبیاء نے حسن و حسین دے پاک نانے نے سیدہ دے پاک بابا نے علی حیدر کرار دے چہرے دے بٹھا، سبحان اللہ، لبہائے رسالت یقیناً تبسم آیا، فرمایا انت سید فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا کی بھی سردار ہے آخرت کی بھی سردار۔ من احبک فقط احبنی، جس تیرے نال محبت کی دیئے نا اس میں مصطفیٰ حبیبی حبیب اللہ، فرمایا میرے نال محبت کرن والا اللہ دا محبوب۔ سبحان اللہ، اللہ راضی ہونے تو سارے خیال بلا کے میری مجلس ہوتی کہ رسول اللہ فرمایا من ابغضک فقط ابغضنی، جس تیرے نال بغض کی تھا اس میں مصطفیٰ نال، وَبُغْضِ بُغْضُ اللہ، وہ بدبخت دیڑا میرے نال بغض کرتا ہے وہ اللہ نال بغض کرتا ہے۔ سبحان اللہ فرمایا فَالْوَيْلِ لِمَنْ أَبْغَضَكَ بَعْدِي، ابن مسعود ہلاکت ہے بربادی ہے شخص واسطے جڑا میرے بعد علی نال بغض۔ رسول اللہ فرمایا جڑا علی نال بغض رکھے
وہ نجات کا نہ سوچے، اس واسطے ویل ہے، اس واسطے ہلاکت ہے، اس واسطے بربادی ہے۔ نجات اور کامیابی علی واسطے، علی دے محبہ واسطے۔ سامعین محترم، ابن علقمہ اور اسود دو بندے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی خدمت چاہے تو ماشاءاللہ جان دے حضرت ابو ایوب انصاری یہ عام بندہ نا، ہاں جی بچے سلیبس دی کتابیں جی پڑھے ہو سی کہ رسول اللہ نے جس بندے نو مدینہ آ کے میزبانی دا شرف عطا فرمایا، جدے گھر رسول مہمان پڑے۔ ایسا تو خوش ہونے ہیں نا، سارے گھر کوئی ایم پی ایم ایل اے مہمان ہو، خوش ہونا بھی چاہیے بھائی یار بڑا بندہ سارے گھر، جی کسی دے گھر وزیر اعظم مہمان ہو چپ کر گئے ہو تو ایسی نہیں میں میرے گھر سے منسٹر صاحب آیا نا وزیر اعظم، جس دے گھر وزیر اعظم مہمان بنے وہ خوش ہو گئے تھے، جس دے گھر عالمین دی رحمت یہ کوئی معمولی شرف تو نہیں نا۔ یہ دو بندے آئے حضرت ابا ایوب انصاری کی بارگاہ سے، کیڑے بندے ہیں کئی باری مغالطے ہو گئے، چنگے چنگے سیانے بندے ہیں بھی کیڑے اشتباہ ہوئے تھے۔ ابو ایوب انصاری نو آنکھن لگے، ابا ایوب اکرمکا بے نبی کا ضیف اللہ نے تنزت دیتی ہے جو اللہ دا نبی تیرا مہمان ہوئے، ایک کی تئی تو قاتلو معا اہل لا الہ معالی اہل لا الہ الا اللہ، انہاں بندے نال لڑے ہیں علی نال لڑ کے جڑے بندے لا الہ الا اللہ پڑھ دے، لا الہ الا اللہ پڑھن والے نال علی دے آنکھیں لگ کے کوئی سمجھتے بھی پے ہو یا کوئی نہ جی، یہ ذرا اشارے بھی کہیں ہوندے نا، سیانے بندے تو نال چلتے ہیں جی۔ وہ دو بندے جڑے آئے نو وہ آکھن لگے ابو ایوب انصاری جے عظیم المرتبت صحابی ایک کیتے علی نال لڑ کے انہاں نال لڑائی کیتی جڑے لا الہ الا اللہ پڑھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ایوب فرمایا کہ میرے کول آبا ابن علقمہ نے بھائی جانے سجے باغ کی تے اسود نو کھبے باغ کی، اور حدیث بیان کی تھی ابو ایوب انصاری نے آدھے جدہ رسول میرے گھر تشریف فرما، جتے میں بیٹھا جتے نبی بیٹھے ہیں، ابن علقمہ نہ دے جتے تو بیٹھے جتے علی بیٹھے، اسود نو آدھے جتے تو بیٹھے میں پیغمبر نال این کھپے بیٹھا، صدر محفل رسول اللہ بیٹھے ہیں، سجو علی بیٹھے ہیں، کھبے ابو ایوب انصاری بیٹھے ہیں، سامنے حضرت غلام انس کھڑے ہیں، دروازہ بندہ دروازے تے دستک، رسول اللہ نے فرمایا انظر من بالباب، انس وانج دروازہ کھول کے بے کون آئے؟ انس گئے نوات والا ہے، انہاں کیا مولا عمار آئے، اللہ اکبر۔ جدا عمار دنا آیا رسول اللہ فرمایا دروازہ کھول عمار نو آمن دے، اور حضرت عمار بھی پہنچ گئے، دو زانو عمار رسول اللہ کی خدمت سلام کر کے ان جدا بیٹھے تے رسول اللہ فرمایا عمار میرے بعد فتنے اٹھسن، میرے بعد میرے منن والی آپس سے لڑائی کر سن، تلوارہ نکل آسن، بندے مری بیٹھے، لوگ ایک یبرا آباد اور بعض لوگ ایک دوسرے تو برات کر سن، جڑا میرے بعد اے جیا پرفتن دور آ جائے عمار کیا میں تن دساں تیرے واسطے سبیل نجات کیا یار یہ میسیج بتائے حضرت عمار دن آئے ہے تے ہر امت دے بندے ہمارا کیا یا رسول اللہ ضرور بیان فرمایا ان صدق الناس وادیا، میں تن فارمولہ دس رہے ہیں میرے لفظ ہیں، امام الانبیاء فرمایا عمار کلیہ قانون زیر نشین کر فَإِن صَدَقَ النَّاسُ وَادِيًا وَصَدَقَ عَلِيٌّ وَادِيًا،
میرے بعد وہ دور آوے نا تو ویکھے سارے بندے ایک راہ پہ ٹر پے دوجے راہ پہ کلا میرا بھیرا علی ہے خلے عن الناس فسلک وادی علی لوگن چھوڑ دینا علی نو نہ چھوڑنا مخلوق نو چھوڑ دینا علی سبحان اللہ جڑے کے دو لفظ آکھے اور میرے پاسے دیکھو جڑے دو لفظ کے رسول اللہ فرمایا میں رسول پہ آگا علی نو نہیں چھوڑنا باقی مخلوق ساری چھوڑ دے علی نو میں گارنٹی پہ دینا میں تن ضمانت پہ دینا اے تن ہدایت دے راہ تو ہٹن نہ دیسی گمراہی دے راہ تے وجن اللہ راضی ہونے کدی کدی بندے دا اپنا روح بھی ہوتا ہے میں مجلس پڑھا آج میرا روح ہے میں مجلس پڑھا میرے بچڑے ہاتھ بدی بیٹھن مکینا دے میں چھوڑا ہی وجہ میں کہ خیال یار کچھ تو تھوڑا جہاں تھوڑے چہرے آتے کچھ مسکراہٹ تبسم ہونی چاہیے اللہ راضی ہونے میں مولا دے فضائل پہ پڑھے آؤ نا ایک باری صلوات بھی مولا تے پڑھیے مناقب یعنی خوارزمی نے اپنے مناقب درج کی میں عرض کی دے ساڑی بھی کوتا فکری ایسا مطالعہ نہیں کرتے پڑھتے نہیں ورنہ اہل بیت دی عظمت دیاں حدیثاں صرف شیعہ کو تو بچ نہیں ساڑے بھائیاں اپنیاں کتاب بچتا ہے اور میرا خیال ہے ہون دور ایسے ہون شیعہ سنی آلی تگل کوئی اور یار ہون فرقے ختم ہو گئے ہون دو ہی رہ گئے یا حسینی نظر آ رہے ہیں یا یزیدی نظر آ رہے ہیں انہیں نہیں اس سید بزرگوار لے پاکیزہ خود بڑا کام کیتا ہے جیڑے ڈھیر سارے برکات ہوئے انہوں نے ایک برکتیں دی ہوئی آئے برکتیں ہوئی جو فرقے ختم ہو گئے ہم صرف اسلام دا پرچم نظر آ رہا ہے میں تھوڑی جی گل کرنی چاہنا مگر پہلے میں یہ حدیث پڑھنی چاہ رہے یہ حدیث بھی ابن ابی علقمہ کو ہے ابن ابی علقمہ دن کہ میں نماز با جماعت پڑھیے صبح دی سرکار سید الانبیاء باقی صحابہ بھی ہیں ابن ابی علقمہ دن جو میں نماز با جماعت یہ شرف اللہ نے عطا فرمائے جب نماز مکی ہے نا تو سرکار سید الانبیاء نے اپنا رخ انور صحابہ تو تھے دیا اے بھائی جب پیچھے ڈٹا تھے فرمایا معاشرہ صحابی او میری یہاں سونی یہاں سنگت ہو جی میرے پیارے صحابہ رائت البارہ اے جی رات گزری ہے نا اس رات میں خواب اپنے چچا حمزہ نو بھی تھے اپنے بھیرا جعفر تیار اللہ اکبر میں اپنے چچا سید الشہداء حمزہ نو اور اخی جعفر اپنے بھائی جعفر نو خواب اچھتے تھے تے نبیان دے خواب ہی ساڑھے خواب نہیں ہوتے کیا بچہ آسی تو خواب اچھ وزیر اعظم ہونے جس صبح پتہ لگتا ہے بس ایسا چوڑا سی بھی کوئی نہیں ساڑھے تو خواب ہی بھی ہو سکتے لیکن انبیاء دے خواب الہام ہوتے انبیاء دے خواب واحی خدا ہوتے انبیاء دے خواب حکم پروردگار ایک باری سلوات پڑھو نا میں تھوڑا جیسا اللہم صلی اللہ مجلس دی برکت روحانیت اور اضافہ ہو جائے گا خیر والے بیت ایک سلوات اور پڑھ اللہم صلی اللہ محمد سرکار انبیاء فرمایا میرے صحابہ میں حضرت حمزہ حضرت جعفر ملٹ ہے کس کیفیت ہے جنہوں نے سامنے طبقہ اس طبق دے اندر جنت کا پھل وہ دوہیں بزرگ جنت کا پھل تناول فرمائے وہ جڑا جنت کا پھل تناول فرما رہے ہیں وہ ہا جنت دی بیری دا پھل یہ تھوڑا جہا وقت انہوں تناول فرمایا
کہ اللہ رب العزت نے اس بیری کو تازہ انگوراں چ بدل دیا. تسی حیران ہو گئے ہو. میں جنت کی گل پہ کرتا. وہ پھل جڑا پہلے بیری آ پھر وہ انگور بن گئے تھے. آقا لا سا کچھ وقت انہاں دوہاں بزرگاں والا انگور کھا دے. رسول اللہ فرمائے دے وتس قادر مطلق ذات نے انہاں انگوراں تازہ کھجوراں تازہ کھجوراں کچھ وقت انہاں تناول فرمائی. رسول اللہ فرمائے دے میں اگے بدھے میں کہا بے ابھی انتما و امی او میرے ماں باپ تواڈے تے قربان. ایُّ الاعمال افضل تساں جو اس جہاں میں چاہے اس جہاں میں اس جہاں میں کے محسوس کیتا نہیں سب تو بڑا عمل کے ہے. سب تو بڑا اعمال جو عمل کے ہے. وہ دوئے بزرگ جواب چاہتے ساڑھے ماں باپ تیرے تے قربان. جڑا کچھ اساں محسوس کیتا ہے نا مرد تو بعد الصلاۃ علیک سب تو بڑا عمل تیری ذات تے صلوات پڑھنا. کھلے چہرے نال ایک صلوات اور پڑھو بلا اللہ. سب تو بڑا عمل تیری ذات تے صلوات پڑھنا. کہ آپ رسول اللہ فرمایا صلوات مکمل تاں سے جو میرے نال میری آل تے بھی صلوات پڑھو. حضرت فرمایا نا تم کٹے درود نہ پڑھے کرو صلی اللہ علیہ وسلم. این وچوں موڑ کٹتے اللہ دی پناہ پتہ نہیں کہ مسئلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. رسول فرمایا میرے تے ابتر صلوات نہ بھیجو جدا میرے تے درود پڑھو صلوات تا مکمل ہو سی جدا نال میری آل تے بھی صلوات. ایک سوڑی صلوات اور پڑھو سارے اللہم صلی علی محمد. پہلا عمل اجے حدیث مکمل نہیں ہوئی. وہ آدھے یا رسول اللہ پہلا عمل جڑا سب اعمال تو افضل ہے نا وہ تو آتے صلوات پڑھنے. تے دوسرا عمل پانی پلاؤں. پانی پلاؤں ہے جی یہ کیڑا بڑا عمل ہو گیا بھائی جانا ساتھ خیر اس کو کدی اہمیت نہیں دیتی. کسے مومن نو پانی پیش کرنا کسے پیاسے نو پانی پلاؤں. وہ جڑے جنت پہنچ گئے نا جی وہ رسول اللہ نو خواب عرض پہ کر دیں پیاسے نو پانی پلاؤں. اعمال جو افضل عمل تے تیسرا حب علی ابن اعمال جو افضل عمل علی حیدر کرار نال محبت. اور میں اتنی حدیثہ پڑھ بیٹھا ہے کہ بلا اے جڑی راتاں ہیں ماہ رمضان دیاں جتھے بندہ اللہ دیاں نعمتاں دا شکر ادا کرے نال ایک سجدہ شکر کرے کہ پروردگار میں تیرا شکر گزار ہوں جو تو میں آل محمد دی محبت عطا فرما. ایک صلوات اور پڑھو نا سارے اللہم صلی علی محمد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ و آمنہ بلال حسن و حسین دے پاک نامے سیدت النساء العالمین دے پاک بابے امام الانبیاء نے فرمایا من احب یحیی حیاتی و ان یموت مماتی. جڑا بندہ چاہتا ہے جو میں انج زندہ رہاں جی میں رسول اللہ نے زندگی گزاری وہ جڑا میرے رسول کی زندگی دے مطابق زندہ رہنا چاہتا میں رسول کی موت کے مطابق مرنا چاہتا ہے. وَيَسْقُنَ الْجَنَّةَ الْخُلْدَ الَّتِي وَعَدَنِي رَبِّي اس جنت وچ وجنا چاہتا ہے جس جنت دا میرے رب نے میرے نال وعدہ فرمایا. بڑا بڑا پیکج ہے نا. اور جڑا رسول جیسی زندگی جڑا رسول جیسی موت اور اس جنت جس جنت دا پروردگار نے مصطفیٰ نال وعدہ فرمایا ہے. متوجہ ہو ان سارے بندے رسول اللہ کون نہیں چاہتا. فرمایا بل ہکو کم کرو فَلْيَتَوَلِّ علی ابن ابی طالب میرے برا علی دی ولایت کا اقرار. بڑا بڑا انعام نے اللہ کی قسم چاہ کے پیادا جو اللہ نے اہل بیت کی ولایت عطا فرمائی. سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. ہماری شیخ صدوق دے اندر
ہماری شیخ صدوق جیسا متباہر محدث عالم انہاں ایک واقعہ نقل بڑا اچھا واقعہ حالات حاضرہ جناب ریلیٹڈ ہے تو میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں. بسم اللہ. بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ بلکہ یہ آخنا ساری روایت کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. صلوات تو سچے کی دل آپ کے پڑھو. اللہم صلی علی میرے آقا میرے مولا امام صادق علیہ السلام اپنے صحابہ نے سنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریاں نال سفر کر رہے ہیں. ایک شہر آ گیا. حضرت جدہ ڈٹھا نہ شہر دیا گلیاں بازار لاشاں نال بھرے گلیاں دے بازاراں جہاں مردے لاشاں ہی. اللہ دے نبی اپنے حواریاں فرمائے جی میں یہ لاشاں پئیاں نے مردے پہن یہ میرا یقین ہے انہاں تے اللہ نے کسی جرم کی وجہ تو عذاب نازل فرمایا. ایک کسی جرم کی وجہ تو عذاب مبتلا. حواریوں نہ آکھن لگے اللہ دے نبی بارگاہ خدا استدعا کرو اللہ پاک دسے چاہو کس جرم کی وجہ تو انہاں تے عذاب نازل فرمائے تاکہ اس جرم تو اساں بچ چھوڑ دے پہو نا میری بسم اللہ. وہ ہماری آگے لگے اللہ دے نبی پتہ لگے وہ جرم کیڑا ہے جو اللہ نے ایڈا ناپسند ہے جو اللہ نے اس تے عذاب تاکہ اساں اس جرم تو بچ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ دعا دے ہاتھ بلند کی تن میرا اللہ میرے حواری پوچھنا چاہتے ہیں کس جرم دی وجہ تو یہ امت معذب اور تیرے عذاب گرفتار. آواز توحید آئی میرا نبی انہاں تو کچھ یہ جڑیاں لاشاں پئیاں اے مردے اے میرا اللہ انہاں تو کچھ فرمایا نہ بولا نا میں جو پیادا میرا اس نے بولا انہاں نے تیرے بلاؤں تے سارے کوئی نہ اٹھسن بچو ایک اٹھسی تیرے سوالہ نہ جواب ہویا یہ بھائیہ کہ اللہ دے نبی نے مردے بلایا وہ تو بلاؤں دی دے رہا ایک مردہ بچو سیرے چو مٹی جھاڑ دا وہ زندہ ہو گیا اللہ دے نبی دی بارگاہ سلام کیتا تے اللہ دے نبی نے جواب تو بات فرمایا کس جرم اللہ نے تو تے عذاب نازل فرمائے. جواب چاہتے اللہ دے نبی جرم ایک نہیں جرم دو گناہ ایسے کیتے جس دی وجہ تو اللہ نے ساڑھے تے عذاب نازل کی. ان ویسے ایسا ٹھیک ٹھاک آسے ساڑھے مال دولت ساڑھے بڑے بزنس کاروبار ساڑھے بازار ہو دکانہ یہ وہ ناراض تھا نہیں ہوئے بیٹھے آسا ٹھیک ٹھاک مرفع الحال آسے بڑی اچھی زندگی گزار رہے آسے کہ عذاب آئے تے بل شام دے ٹائم عذاب آئے. عذاب تو بعد اللہ نے اس پوری بستی جہنم دا ایک مقام حاویہ اس حاویہ اس داخل کر. اللہ نے نبی فرمایا حاویہ کیا ہے؟ جواب میں چاہتے ہیں حاویہ جہنم دا مقام ہے جتھے پہاڑ بھی خاک بڑھ رہے ہے نا جی قرآن کی وما ادراک ما ہی نارن حامی ہے نا قرآن مجید. سامعین محترم اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ امان من عذاب اللہ بدبختو کس جرم دی وجہ تو تسا حاویہ جا پہنچے ہو. بسم اللہ. ادھر جرم دو پہلا ہے حب الدنیا. بڑا اوکھا لفظ نہیں یقین جانو میرا تو دل کم ہے وہ آدھے حب الدنیا پہلا جرم دنیا دی محبت. شکر ہے میں آدھا جو اللہ کے نبی پوچھا کتنی محبت رکھتے ہیں دنیا نا آدھے جتنی ماں اولاد نا سوڑی سب کچھ ہم و غم دنیا ساڑھے قرآن دے رہے سمجھاون والے آدھے رہے اللہ دے نمائندے آدھے رہے ایسا کسی دھکے مارے کسی پتھر مارے کسی دے مذاق کر چھوڑے دے آسے کہ نا اپنے شہر جو شہر بدل کر دیتے سمجھاون والے آدھے رہے دنیا جو انج غرق آسے. اللہ اکبر. اللہ دے نبی فرمایا جل دس دوجہ جرم دے عبادت و تابوت اللہ دی ناسے مندے تابوت دے آگے
तागूत की इबादत, तागूत की इताअत। इसका मतलब मैं थोड़ा जा टच देना चाहिए तागूत क्या हो। लेकिन मैं कुरान की आज पढ़ी तो सारे माशाल्लाह मेरे भाई हो मुतवज्जे बैठे हो सारे, और माशाल्लाह मसबी मुतदय्यन, ताई मैं भी लुत्फ आया कि मैं कुछ पढ़ा जनाब की खिदमत। एक आयत कुर्सी दी अगली आयत, अल्लाह वलियुल लदीना आमनू, पढ़ो ना जना भी सवाब होसी। अल्लाह वलियुल लदीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। इसका तर्जुमा किया, अल्लाह वली है, अल्लाह सरपरस्त है, अल्लाह मददगार है किन्ना जेड़े साहिबानी ईमान। अल्लाह मोमिना दा मददगार है, अल्लाह मोमिना दा वली है, अल्लाह मोमिना दा सरपरस्त है। ते अल्लाह जिन्हां दा सरपरस्त है उन्हां नाल सलूक केड़ा करदा है, युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह उन्हां ते मेहरबानी ये करदा है जो उन्हां ज़ुल्मात चों कढ के नूर विच दाखिल करदा। ओए ओए ओए, ये आयत ए भाईजान तवज्जो नाल सुनी। अल्लाह जिन्हां दा सरपरस्त नासिर ते मददगार है ना, ये ज़ुल्मात दा लफ्ज़ केड़ा गहरा लफ्ज़, इहदे विच कुफ्र है, इहदे विच शिरक है, इहदे विच मुनाफिकत है, तमाम अखलाकी बुराइयां ते रज़ाइल ते जिन्हां दा अल्लाह सरपरस्त होवे उन्हां नूं हर रज़ालत, हर खसासत, हर शकावत और हर जुल्मत ते तारीकी ते अंधेरे जो अल्लाह आप कट लेंदे। अल्लाह वलियुल लदीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। अगे की है वल्लदीना कफर, ते जेड़े काफिर हैं औलिया हुमुत तागूत, इन्हां दे औलिया कौन है? तागूत। जेड़े काफिर हैं इन्हां दे वली, इन्हां दे सरपरस्त तागूत। और तागूत की डेफिनेशन जेड़ी कुरान की है, तागूत क्या होता है? युखरिजूनहुम मिनन नूर इला ज़ुलुमात। ए जिन्हां दा ए तागूत सरपरस्त होंदा है इन्हां नूर चो कट के, नूर हिदायत चो कट के, नूर इस्लाम चो कट के, नूर ईमान चो कट के, नूर कुरान इन्हां दे दिलां चो कट के ज़ुल्मात की तरफ दाखिल कर देते। हुण बात समझ आई ना? तागूत दा काम है लोगां दा नूर हिदायत सल्ब करना, लोगां दा नूर हिदायत छीन लेना। तवज्जो तवज्जो, ते जिन्हां दा अल्लाह सरपरस्त है, अल्लाह उन्हां दी मदद फरमाइंदे ते उन्हां क्या करदे? ज़ुल्मात चो कट के नूर विच दाखिल फरमा देंदा है। इसदा मतलब अल्लाह मुकाबले तागूत। हुण मोमिन है जेड़ा तागूत दे मुकाबले च नजर आवे ते साहिबानी ईमान दी सफ विच नजर आवे। मैं अगली गल पूरी जिम्मेदारी नाल प्यादा, और ते जेड़ा तागूत दे बदे मुकाबले आ जाए उन्होंने अल्लाह तन्हा नहीं छोड़ेगा। अल्लाह उन्होंने दुनिया च रुसवा नहीं हो देता, बल्कि अल इज्जतु लिल्लाह व लिरसूलिही व लिल मोमिनीन। जेड़ा फरमांदा ना इज्जत दा मालिक मैं ते ओ फरमांदा है इज्जत मैं अपने रसूल नु दित्ती है ते इज्जत मैं मोमिनां वास्ते रखी है। बेईमान इज्जत वाले नहीं, अहले ईमान इज्जत वाले। हुण तो मेरा ख्याल है कितना क्लियर हो गया नहीं कि अल्लाह ने अहले ईमान को कितनी इज्जत अता फरमाई। 86 साल का एक बूढ़ा सैयद था जिसने राह खुदा अपनी जान का नजरान अपनी तलाक करना अपना कुंबा भी कटवाया। यानी केड़ा अकुल यकीन आ इस शख्स में, केड़ा साहिब बसीरत और साहिब हिकमत आ इस शख्स है नी। मद्दे मुकाबिल जिन्हां बंदे जिन्हां हुकूमत सुपर पावर जिन्हां दा नाम लेंदे हुकूमत खाइफ आए ते जद ओ फासिक मुफाजिर तागूत ने मुतालबात की ते नवल इस सैयद बुजुर्ग का जवाब किया। जवाब इस फरमाया नहीं नहीं तेरी खाम ख्याली है, मैं फर्जंद हैदर कर्रार, मैं फर्जंद हुसैन इब्ने अली हाँ। जिवें मेरे जद ने अपने तागूत की अपने दौर के तागूत की बायत नहीं न की थी, मैं उसे हुसैन का बेटा ना ना। मेरी नजर सुपर पावर तो नहीं, सुपर पावर सिर्फ वाहदा होगा। अल्लाह अकबर।
اچھا کئی بندے نا ڈرتے ہیں بیچارے مرن اجی بڑی پرابلم ہے جی تو ساتھ میں مرن دا نام لیا تو چپ کر گئے ہو یہ مطلب بندے مرن تو بہت ڈرتے ہیں بندے چپ کے ڈرتے ہیں تاں ہی تو وہ بدبخت جڑا امریکہ کا تابوت ہے وہ بیری بیڑا بیٹھ کے تو بتاتا پتہ نہیں ڈرتے کیوں بدبخت نو پتہ ہی نہیں ڈرے ہو جیدہ رہبر فرار ہوئے جیدہ رہبر قرار ہوئے اس بدبخت نو پتہ ہی نہیں میں شہادت کیا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کسی سینئر موسٹ بندے انہوں آ کے نا تو بڑا غلط چھیڑے ہیں انہوں نے تین پتہ کوئی نہ یہ جڑی قوم ہے نا یہ علی دے منن والے یہ حسین دے منن والے یہ کربلا دے منن والے وہ انہاں دی نظر مرنا مشکل نہیں یہ تو مرن نو سعادت سمجھ دیں اس موت نو سعادت سمجھ دیں جڑی راہ اسلام ہے چاہے سلوات کی تکلیف کرو نہ سارے بھائی ایک جملہ میں اور آخر میرا خیال ہے میرا وقت کی شاید تمام ہو گئی اس سید بزرگوار کی شہادت نے بڑے ترے اثر چھوڑ جڑے غیر انسان انہاں سید دی شہادت تو انسانیت کا سبب میں کیا کیا غیر انسان پتہ ہے کہ جڑے صرف روٹی کھاتے ہیں انہوں نے کسی گل کا کوئی پتہ جتوں لنگر لدا جتوں ٹکر لدا رج کے کھادا اگی کوئی تمیز نہیں نہ پتہ ہے حلال کے ایتھے آ گیا میں تھوڑا جہا مزاحم اللہ پاک سلامت رکھے ہے نہیں جڑے غیر انسان بندے ہیں جنہاں کوئی نہیں توحید کے وے جنہوں کوئی نہیں معاد قیامت کے وے سید بزرگوار ہیں اللہ اپنی حجتہ تمام کرتا ہے اور جا کے آخر میں بندہ ان کوئی نہ میں پتہ کچھ نہ دے شہادت میں جھنجھوڑ کے ہر انسان کو متوجہ یہ کون ہاتھ کیوں مارے آئے توجہ غیر انسان انسانیت کی طرف متوجہ ہوئے غیر اسلام سید بزرگ کی شہادت تو اسلام کی طرف متوجہ کتنے انہوں نے پڑھے لکھے بندے وہ ہونا سا اسلام کو سٹڈی کر رہے ہیں ہونا سا اسلام کو پتہ ہی نہ ہونا سا اسلام کی طرف متوجہ ہوں میں اگلا لفظ زیادہ جڑے غیر ایمان لوگ سید بزرگوار کی شہادت تو بعد انہوں تو بندے پہ گئے گریبان پھت کے پوچھتے پہ جنہاں کافر آتے آئے اسلام کفر دے مقابلے مسلمان تاؤ جاتی کے کراؤنا تو سپریم لیڈرشپ قتل دان کی تھی ہے نا تاؤ وجہ یہ بڑے بندے سارے یہ مارے ویسے تو پیچھے وہ تو انقلاب اسلامی ہو جی میں یزید دا خیال آ امام حسین نو مارن دعا سارا اسلام والا سلسلہ ختم ہو جائے گا اے ہون تاریخ اپنے آپ میں دہرائے اپنا کیا سید علی خامنائی مارن دعا انقلاب اسلامی مٹ جائے گا باقی خدمت وقت مقتعی نہیں اور شہادت نال جذبے ختم نہیں ہوتے جذبے ودتے میں جملہ آخنا چاہ رہے ہیں کائنات دا شہید اعظم ہے حسین ابن علی جی تے کربلا میں ڈراؤن واسطے حکومت زور لائے یہ نہیں حکومت اپنی ساریاں توانائیاں خرچ کیتیاں جڑے مٹاؤن واسطے کوشش کرتے رہے اور نامراد آپ مٹ گئے کربلا کل بھی زندہ ہے کربلا آج بھی زندہ ہے کربلا انشاءاللہ زندہ ہے جی انقلاب اسلامی انشاءاللہ قائم ہے دائم ہے تابندہ ہے آئندہ راسی اور انقلاب اسلامی انقلاب صاحب العصر متصل اللہ شہداء دے خانوادے صبر و اجر عطا فرمائے حسین دا بہت سونا پتر علی اکبر وہ میرے عزیزہ کے رہے ہوں جڑے میرے کو سبقت ہے جو میں نے پڑھا میرے انتہائی محترم آقا صاحب تشریف لے آئے میں زیادہ مزاحم نہ حسن میں کیا کہتی حسین دا بہت سونا پترہ جن دا نام علی اکبر تائیں جدہ منگی سے اجازت مظلوم کربلا فرمایا اور میں او پیار پڑے نا جڑا بولدا انہا جو میرا نانا محمد جڑا ٹرتا انہا جو میرا نانا محمد جڑا سیرت بھی صورت بھی میرے نانے کی تصویر آ
میرا اللہ جڑے ویلے سن نانے دی زیارت دا شوق ہو گیا اسی اکبر بچے غلام نو فرمایا یہ مقابلے آیا مورخین آدھے نے یہ سواری ہے جڑی رسول دی سواری بڑھی ہے یہ دا مطلب ہو بہو شبیہ پیغمبر بنا کے ٹورنا چاہتے ہیں تاکہ اتمام حجت ہوئے کسے بندے نو میرے نانے دا زمانہ یاد آئے ہو سکتا ہے بندہ وہ راہ چھوڑ صراط مستقیم تے آ جائے جڑا اتھے لکھا لفظ دینا آپ سوار کر کے فرمایا اکبر تیرے نال میرے پردادار بہت محبت ایویں نہ جا پہلے خیام وچ اہل خیام نال سلام الوداع کی جا شہزادے دی سواری خیام دے اندر آئی میں پھر پیادا شہزادے دی سواری خیام دے اندر نہیں ہو میرے بھائیو سواری نہیں اکبر دا جنازہ استاد العلماء قبلہ اکثر سارے پڑھنا ہے دوست ہی پڑھتے انہاں فرمایا دو شہید ایسے جنہاں دی تیاری تے زہرا دیاں دھیاں ماتم ورنہ ہر شہید دا ماتم شہادت تو بعد ہوندا رہے جن دی لاش آوے آ بناتے پیغمبر ان دا ماتم کرنا مگر دو شہید ایسے پوچھو نہ کیڑے پہلا حسین دا ہیو علی اکبر جدا خیام جائے بطول دیاں ماتم شروع ہوئے نال دکھے بیٹھ کی تل میری وڈی سینٹ فرمایا ارحم اللہ غربتنا او میرا سونا بچڑا ساڑی غربت نہیں تو ٹریا بہنے ایک کربلا دا سہرائے ایسا بطول دیاں دھیاں ہیں اتھا شام تے کوفہ دیاں فوج اللہ اکبر میں کوئی نہیں پڑھتا کتنی باری ٹورے کتنی باری بلائے علامہ نکن کا جملہ میں پڑھنا تو ہم سنونا چاہوں بڑا درد برا لفظ دے نکن کی بلا فرمائے جدا آدم دا کی لینا حسین اپنے سونے پوتر چند قدمہ کہیں راہوار پہنچے پچھو میرے مولا کو لائے اکبر بچڑا شہزادے مڑ کے ڈٹھے نا حالت کیا آئی پاک دے پیج کھول کے گلے پچھو 57 سال دا ضعیف پیو بھجدہ ہوا شہزادے گھوڑے دی آواگاں روک کے لہن دا ارادہ کیتے فرمایا اللہ میں تن لہدہ نہیں بابا بل کیوں ایڈی تکلیف فرمائی نہیں فرمائے دن میں تیرا ضعیف پیو ماں تو میرا جوان پترے میں ایکو منت کیا کرے نا فوجہ دے بیٹھے تائی مڑ کے میرے پاس سے بیٹھا ہوا میں تیرے چہرے کی زیارت کریں رہا میرا لحظے دا مہمان بچ رہا دردمندو میدان چاہے پتہ نہیں کئی بندے پڑھتے ہیں حسین کرسی تے بیٹھے ہیں آپ دس جیسا اکبر جے پتر فوجن جو جھرمٹے جو نہیں پتر دا جہاد لے دے سجے ہو کھبے ہو فوجن دے جھرمٹ ود گئے میرے نال کر لے آئے میں کیا آکھے جدا فوجن دے جھرمٹ ود گئے تے حسین نو اپنا سونا پتر نظر نہیں آیا تھوڑے جے لفظ بدلا پتہ نہیں توڑی ہائے بلند ہو جائے میں آنکھے فسق و فجور دے سیاہ بدلا جدا لیلہ دا چن چھوٹی اس ویلے صاحب ریاض القدس لکھ دے کربلا دا غریب جلدی نال اس خیمے جائے جتھے اکبر دی اکبر دی اماں میرے نانے دی شریعت دا حکم پتران تے اوکھی بنوئے ماما دیاں دعائیں اللہ جل سن واہ بھائی واہ شاءاللہ کوئی غم نہ ہے تواڈی محبت تو صدقے مولا حکم فرمایا مصلی عبادت وچ دعا دے ہاتھ بلند کر کے آکھ میں اللہ مینوں ایک واری اکبر میرا کیڑی توحید دی معرفت دے بھرے ہوئے جملے بے بے دعا دے ہاتھ بلند کی دینا دیئے یا رات یوسف الہ یعقوب او یعقوب نو یوسف ملاوڑا لالا
رات اسماعیل ابراہیم الخلیل ابراہیم نو اسماعیل میرا وڑا لالا بے حرمت فاطمہ الزہرا زہرا دی عزت واسطے میں نوحے کو علی اکبر بلا ماں دی دعا قبول ہوئے فوجہ دے جھرمٹ جو اکبر باہر آئے جنہیں جوان بیٹھے ہو شالا جوانیاں مانو میں تو پوچھو کتھے آئے ماں دے خیمے آئے یا پھوپیاں کول نانا اتھے آئے جتھے غریب پیو دوئے بائیں ودھائیاں سے پیو دے گلت بائیاں سے آگے یا بتاؤ میڈا اللہ راسی او میرا ترین دہاڑے آدھا تسا بابا میں کیوں نہ کھا او میرا سارا دین راشا چاچا تھکا اللہ اچھا قد قتلنی بابا میں کرے کھا گئی پھر سکتا ہے چاہے گھوٹ پانی نہ پھلا غریب دیاں ڈھائی والا نویا نازل میرا لال میری زبان موج شہزادے بابے دی زبان موج پائی ہے چند قدم پچھا ہٹ گیا ہے رو کے ادھر بابا تو میرے نالو زیادہ پیاس میں پرویدن اللہ دے حوالے نانا کوثر پہ ویسیا بابا علی حوض کوثر پہ تیرا منتظر ہوسی جدا کوثر سے مجھے چاچے حسن میرے سلام مرحبا بھائی جزاک اللہ دو جی دفعہ اکبر میدان چاہے لڑدا ودا مکئی میری پڑھائی لڑدا ودا کون حسین دا سونا بچڑا حسین دا بانگا بچڑا حسین دا یوسف بچڑا اور تاکہ بندہ جادارو ایک ظالم جے حملہ کیتا ہے بھج دے ہوئے گھوڑے تو لاندی جاتے حقل مار کے رکھے بابا میرا کہ زندگی اللہ بھائی دوڑے جوانہ دی زندگی دراز فرمائے پتر باخری سلام سن کے روایات مختلف تائیں ذمہ دار پڑھنا لے پڑھ دن منظر ترے بن گئے پہلا منظر غریب گھوڑا لگائے دوجا منظر بھج دے ہوئے گھوڑے تو جھڑ پھے آئے پوچھو تریجا منظر کے ڈیلے بڑھے آئے جدا سامنے اکبر دلا شاہ بر لاشے پسر زانو بجانو یہ میں کردہ جنہیں چھوٹا بچہ زمین رولا کے آدھیان میرے نالا میں تیرا بڑھڑا میں دعا منگا ہر بندہ آمین آکھے شالا کہیں ضعیف پہ ہو جوان نے لاش دے دامنا پھوے او بھائی جان جس غریب دی غربت میں پیا پڑھدا ہو 57 سال ضعیف پہ ہو جنی لاش دے آیا ہو کریل جوانا والا خطہ والا خط جھکدا ہے تسے لب پدر دے رخصار نجار رکھے وائن کر کے علی دنیا بعد خلف اکبر تیرے بعد میری زندگی موت گئی ملک صاحب قبلہ ہی جملہ پڑھ دے میں انہاں دے حوالے نال پڑھنا اللہ انہاں صحت دے وے اوادیاں جیڑا سارا دن لاشا چہرہ دے اس بدعا نہیں کی جائے سارا دن بدعا نہیں کی جب اکبر دی لاش دے آئے قاتل تو تک کے آگا اللہ میری نسل مکھائے او میرا کیڑا وڈا نقصان کی گئی او میرا لانے دیوں شکلہ کا مجرا کربلا
دے غم وچ نہ روویں جڑا سارا دین لاشا چاہیدا رہے او کلیا چاہیدا رہے او جوان اور ہمہ شہید علی اکبر جنوں کلیا نہیں چاہ سکیا خیمے تو تک آتا یا فتیانا بنی ہاشم او ہاشمی جوانا جلدی مینو اکبر دی لاش مینو بیٹھ نہیں دستا او میری اکھیں دا نور ماشاءاللہ سپاس